قرآن نازل فرمایا، یہ کس صورت میں نازل فرمایا، یعنی کس شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اتارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو وحی کی شکل میں اتارا۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر احکامات کا القاء ہونا، احکامات کا اترنا۔ محدثین نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وحی کی صورتیں بیان فرمائی ہیں، وحی کیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی۔ تو سب سے پہلی صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپنی اصلی حیات میں، یعنی اللہ نے جن کو جس صورت میں بنایا ہے، جس شکل میں بنایا ہے، اپنی اصلی حیات میں آتے تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتے تھے۔ یعنی یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس کو سنا دیتے پھر چلے جاتے۔ ایک صورت یہ ہوئی، اور وحی کی دوسری شکل اور صورت یہ ہے کہ سلسلۃ الجرس جس کو کہا جاتا ہے، یعنی گھنٹی کے بجنے کی طرح ایک قسم کی آواز آتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بہت زیادہ شراب و پسینے سے ہو جاتے تھے۔ اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی وحی نازل ہوتی تو بہت تکلیف ہوتی، تو سلسلۃ الجرس یعنی گھنٹی کے بجنے کی طرح ایک آواز آتی اور اس کے ذریعے سے پیغام مل جاتا، اللہ کی طرف سے جو احکامات نازل ہوتا وہ احکام مل جاتا اور ختم ہو جاتا۔ اور تیسری شکل جو بیان فرمائی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی انسانی شکل میں آتے تھے، فرشتہ شکل میں نہیں، اپنی اصلی حیات کو چھوڑ کر بدل کر انسانی شکل میں آتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے اور آ کر کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی جو اللہ کی طرف سے ملی تھی اس کو پہنچایا اور چلے گئے۔ یہ تین صورتیں ہیں۔ الغرض یہ وحی کی، یعنی وحی کس کو کہا جاتا ہے اور کیسی کیسی شکلوں میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی گئی، اس کو بیان کرنا تھا۔ اب ہم اصلی مقصد کی طرف چلتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر، گزشتہ جمعہ ہم نے یہ بھی سنا کہ سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب ہم قرآن کو کھولتے ہیں تو قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلے جو سورت ہمیں نظر آتی ہے وہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی آتے ہیں کھولنے کے، تو ہم قرآن کو کھولتے ہی جب سورت نظر آتی ہے تو اس مناسبت سے اس کو سورۃ الفاتحہ نام رکھا گیا۔ اور دوسرا نام اس کا یہ بھی ہے کہ سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں، یعنی شفا کی سورت۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو سورۃ الشفا کیوں کہا گیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں، ایک مشرکوں کے سردار کو سانپ نے، بچھو نے ڈس دیا تھا۔ اب بچھو کا زہر اس مشرکوں کے سردار پر چڑھا ہوا تھا، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور جا کر کے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا، سورۃ الفاتحہ کو پڑھ کر اس پر دم کر دیا، تو فوراً اس کا زہر ختم، اثر ختم ہو گیا۔ تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت ابو سعید خدری نے یہ عمل کیا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے فرمایا کہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ یہ دم والی صورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی۔ تو الغرض میرے دوستوں، یہ سورت کے اندر، سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مرض سے شفا کو رکھا ہے۔ اگر کوئی پریشان حال ہے، اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مصیبت زدہ ہے، تو وہ سورۃ الفاتحہ کا ورد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کی بیماری کو، پریشانی کو، مصیبتوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ورد السعادہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر بیان فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ، اگر کوئی پریشان حال آدمی، کوئی مصیبت زدہ آدمی، اگر کوئی مقروض آدمی یا کوئی بیمار آدمی اس سے نجات چاہتا ہے تو وہ روزانہ سورۃ الفاتحہ کو 100 مرتبہ پڑھے۔ اور اس کی ترتیب یوں بیان فرمائی کہ 5 وقت کے اندر سورۃ الفاتحہ کو باری باری 20 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھ لیں تو 100 مرتبہ 5 وقت کی نماز میں ہو جائے گا۔ تو اس سے اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہوئی سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی فضیلت۔ اب دوسرے نمبر پر
ہم نے تو پہلے الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر کر دی تھی کہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم آگے والی آیت ہے۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اردو ترجمہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اردو کا ترجمے کے اندر اس کے معنی کو بیان کرنا ناممکن ہے، لیکن الرحمن الرحیم میں عربی کو ترجمے کو اگر غور کریں گے تو بہت بڑا فرق ہے۔ اردو ترجمے میں رحمان اور رحیم کے دونوں معنی آتے ہیں، ایک ہی معنی آتے ہیں دونوں کے، الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، لیکن عربی میں دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ رحمان الگ چیز ہے، رحیم الگ چیز ہے۔ رحمان کے معنی آتے ہیں صفت رحمت اس کے اندر بھی آتی ہے، لیکن الرحمن میں جو رحمت ہے وہ محیط ہے، یعنی وسیع ہے۔ دنیا کے اندر جتنی انسانیت ہے سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت اس میں الرحمن میں۔ الرحیم میں جو ہے یہ مکمل رحمت ہے، یہ سب کے لیے نہیں بلکہ صرف اللہ کے بندوں کے لیے، یعنی جو اللہ کے لیے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے لیے خاص ہے الرحیم والی صفت۔ الرحمن میں دنیا میں جتنی انسانیت بستی ہے، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اللہ کا ماننے والا ہو، چاہے اللہ کا انکار کرنے والا ہو، چاہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، چاہے اللہ کی عبادت نہ کرنے والا ہو، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو سرے سے اللہ کا انکار ہی کر دیتے ہیں کہ اللہ موجود ہی نہیں، ان سب کے لیے بھی یہ صفت رحمان یعنی اللہ کی رحمت سب کے لیے شامل ہے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل ہے۔ اس کی مثال یہی ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان پڑھ رہے ہیں بس رہے ہیں، ان سب پر اللہ کی رحمت ہے، اسی وجہ سے یہ پڑھ رہے ہیں بس رہے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ کبھی رزق ان کو نہ ملتا، اگر اللہ کی رحمت ان پر نہ ہوتی تو کبھی وہ صحت یاب نہ ہوتے، اگر اللہ کی رحمت ان کو نہ ملتی تو کبھی وہ خوشحال زندگی نہ گزارتے۔ الغرض صفت رحمان میں تمام انسانیت شامل ہے، اس میں کوئی خاص نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے ہیں، چاہے ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، سائنسدان ہو، جتنے انسانیت سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب کے لیے یہ رحمان والی صفت سب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر سب کو نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں، لیکن یہ رحمان والی صفت میں جو رحمت ہے مکمل نہیں ہے، مکمل اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، چاہے مسلمان ہو یا عیسائی ہو یا ہندو ہو یا ڈاکٹر ہو، سائنسدان ہو، کسی سے بھی جا کر کے پوچھو کہ کیا حال ہے تو سب کہتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ اچھے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کبھی اچھے رہتے ہیں، کبھی ان کی زندگی میں خوشحالی ہوتی ہے تو کبھی تندرستی، فاقہ، کبھی مصیبت، الگ الگ نوعیت رہتی ہے۔ کسی سے بھی آپ یہ نہیں سن سکتے کہ ہم ہمیشہ خوشحال ہیں۔ کوئی بھی ہو، چاہے کتنا بڑا سائنسدان، کتنا بڑا ڈاکٹر، کتنا بڑا آدمی، کتنا بڑا مالدار کیوں نہ ہو، کسی کی زبان سے کبھی یہ نہیں سن سکتے کہ ہم پوری زندگی خوشحال ہیں، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو صفت ہے رحمان، رحمت والی صفت، یہ بندوں میں دنیا کو جو ملی ہے وہ مکمل کسی کو نہیں ملی، ناقص، مسلمان کے لیے بھی ناقص اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بھی ناقص۔ اسی لیے کبھی خوشی کی زندگی ملتی ہے تو کبھی غم، کبھی پریشان حال رہتے ہیں تو کبھی خوشحال رہتے ہیں۔ یہ الرحمن والی صفت دنیا کے اندر نامکمل ہے، لیکن سب کے لیے ہے، سب کے لیے چیدہ چیدہ تھوڑی تھوڑی رحمت ملتی ہے۔ لیکن الرحیم والی جو صفت ہے وہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جن کو یہ پروانہ مل جاتا ہے کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے اور میرے فضل کی وجہ سے تم جنت میں جانے والے بن گئے، جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے تو اب ان لوگوں کے لیے یہ رحیم والی صفت ہے، یعنی وہاں پر مکمل اللہ کی رحمت، کبھی بھی نہ کوئی مصیبت، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی غم زدہ، نہ کوئی غمگین حالت، ہمیشہ خوشحال زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ رحیم والی صفت ان لوگوں کے لیے ہے جو جنت میں جانے والے ہیں، یعنی جتنے ایمان والے ہیں، جنت سے آئے تھے، جنت میں جانے والے ہیں، تو جنت میں جانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صفت کو بیان کیا ہے کہ الرحیم
جنت میں جانے والے لوگوں کے لیے میری پوری مکمل رحمت ہے، مکمل۔ وہاں پر کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی حادثہ نہیں، خوشحال زندگی۔ تو الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفت کو بیان فرمایا کہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفت بیان کر کے ہم بندوں کے لیے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں بادشاہ ہوں، پوری دنیا کا بادشاہ۔ پوری دنیا اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، پورے عالم کو، پوری کائنات کو چلانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب میں خدا اپنے بندوں پر رحم کرتا ہوں، اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، اپنے بندوں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آتا ہوں، تو تم لوگوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے۔ حدیث میں آتا ہے الراحمون یرحمهم الرحمن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے پیغام دے رہے ہیں کہ جو کوئی رحم کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم کرتے ہیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اگر تم زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یا الرحمن الرحیم کی صفت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ ایک دوسری حدیث میں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم شجنۃ من الرحمن من قطعه قطعه اللہ ومن وصله وصله اللہ۔ یہ صلہ رحمی جو ہے، جو رحم کرنے کا جو مادہ ہے، وہ رحمان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرحیم شجنۃ من الرحمن، رحمان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے رحم کرنا۔ من قطعه قطعه اللہ، جو اس صفت کو توڑ دے گا، یعنی رحم والا معاملہ اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں کرے گا، جو رحم دلی کے ساتھ اللہ کے بندوں کے ساتھ پیش نہیں آئے گا، من قطعه، جو اس کو توڑ دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحم دلی سے پیش نہیں آئے گی، قطعه اللہ، اللہ بھی اس کو توڑ دے گی۔ ومن وصله وصله اللہ، اور جو اس صفت کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، ومن وصله، جو رحم والی صفت کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو اپنے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہم سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی صفت ہے رحمان اور رحیم، یعنی رحم کرنا۔ جب بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کر رہے ہیں تو ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اگر کوئی مسکین آ رہا ہے، اگر کوئی غریب آ رہا ہے، اگر کوئی مجبور آ رہا ہے، تو اس کو دھتکارنا نہیں چاہیے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز یہی ہے کہ اگر کوئی تمہارے پاس مجبور آ رہا ہے تو تم اس کو نہ دھتکارو۔ ہم اللہ کے پاس مجبور ہو کر جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی ہمارے ہاتھوں کو خالی رد نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں دیتے ہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو ہم بندوں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی مجبور بندہ ہمارے پاس آ جائے، پریشان بندہ ہمارے پاس آ جائے، تو ہمیں اس پر رحم کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس سے کچھ ہم عطا کر دینا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ومن وصله وصله اللہ، اگر ہم بندوں پر رحم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائیں گے۔ تو یہ الرحمن الرحیم کی تفسیر ہوئی۔ پھر مالک یوم الدین ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ روز جزا مطلب یوم الدین کہتے ہیں روز جزا کو۔ روز جزا یعنی قیامت کا دن۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملوکیت ہے، بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس دن، جس دن نہ کسی کا باپ اس کو ساتھ دے گا، نہ کسی کی ماں اس کو ساتھ دے گی، نہ بیٹا بھائی، نہ بیٹا باپ کو ساتھ دے گا، نہ بیٹا ماں کو ساتھ دے گا، نہ ماں بیٹے کو ساتھ دے گی۔ ایسے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مالک یوم الدین، روز جزا کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں جو بھی بندہ ذرہ برابر بھی اگر نیک اعمال کر کے دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ روز جزا کے دن، یعنی جزا والے دن، بدلے والے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو کوئی
برائی کر کے، شر کر کے، خطا کر کے دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطا کی، اس کی برائی کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور دیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اليوم تجزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، آج کے دن یعنی قیامت کے دن ہر نفس کو تجزا كل نفس بما كسبت، انہوں نے جو کچھ اعمال کیے، جو جو انہوں نے کمایا ہے، جو جو انہوں نے کیا ہے، اس کا بدلہ ان کو ضرور دیا جائے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی اگر کوئی نیک اعمال کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کا پورا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کر کے، برائی کر کے گیا ہے تو اس کا عقاب اللہ کے یہاں ضرور ہوگا۔ روز جزا کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمان اور رحیم، یعنی رحم کرنا، رحم کرنے والی صفت، اس صفت پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ہم سب کو رحم دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے کی اللہ ہم سب کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔